إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسئرت الجبال فكانت سرابا. وقال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. لبے کلزم کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محرومی بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی اچھی تعریفات اس رب وحدہ لا شریک لہ الملک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمیشہ سے بے مثال ہے اور ہمیشہ بے مثال رہے گا. وہی اللہ ہے، انسان کو دنیا کے اندر خاص کر کے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان غفلت کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کے انتظام کرتا ہے. فللہ الحمد ولک المنہ. مختصر سی تعریف کے بعد درود کا نزلانہ ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص میرا آپ کی نبی احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شخصیت مطہرہ مبارکہ پر، جنہوں نے ہم تک ایک ایسا پختہ دین پہنچایا جو رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح واضح روشن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم سب جانتے ہیں کہ میں اور آپ جمعہ کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کل روز قیامت کے دن جنت الفردوس میں مل بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین. اسی جمعہ کی مناسبت سے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے جو اس چیز سے میں بھی غفلت برتتے ہیں اور آپ بھی غفلت برتتے ہیں. وہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں. قیامت کیا ہے، قرآن مجید کس انداز کے اندر بیان کرتا ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کیسے آئے گی، اس کے متعلق آج خطبہ جمعہ کے اندر میں اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا،
پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کے ناموں کو بتایا، اور اللہ رب العالمین نے آدم کی فضیلت کو برتر کر دیا، اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بڑھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتے جیسے مقدس مخلوق کو جو ہے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور فرشتے گر جاتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں۔ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ابلیس سے کہتا ہے جو جنت میں تھا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یعنی کہ اس کے غرور نے ابلیس کو جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ابلیس کا وعدہ رہا کہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو قیامت سے غافل کروں گا، میں تیرے بندوں کو تجھ سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی کہ یہی غفلت انسان آج دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کے سامنے بار بار موت اور قیامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن انسان کو اس کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ قیامت اچانک آنے والی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ جملہ یہی رہا کہ کل قیامت کی تیاری کر لو۔ یعنی کہ قیامت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے کہہ چکے قیامت بالکل قریب ہے۔ تو مجھے اور آپ کو آج کی تاریخ کے اندر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صداقت کی گواہی کافر اور مشرک یہود و نصارہ دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، اس بات پر میرا آپ کا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے کہہ چکے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے اس بات پر کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اور قیامت کیسے آئے گی؟ یہی کوئی جمعہ کا دن ہوگا۔ قیامت اچانک آئے گی، قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی جا چکی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر قرآن مجید کے اندر ایسے انداز کے اندر ایسی گفتگو فرمائی جب انسان اس کو پڑھتا ہے اس کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حقہ کے اندر فرمایا یوم ينفق في الصور فتأتون افواجا۔ سورہ نبا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام سور کو پکڑے ہوئے ہیں، بس اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہو جائے گا، اسرافیل علیہ السلام اس سور کے اندر سور پھونک دیں گے، جس کی وجہ سے سارے لوگ بے ہوشی کی جو ہے موت سو جائیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکنے کے بعد جو سارے مرے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مردہ ہو چکے ہیں، سارے کے سارے دوسری سور میں جو ہے اٹھ بیٹھیں گے، اور تیسری سور کے اندر جو ہے میدان محشر کی طرف دوڑ جائیں گے۔ یہ میدان محشر کہاں ہے؟ بعض لوگوں کا اتفاق ہے اس چیز پر کہ ملک شام کی طرف ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اختلاف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے تو ساری زمین کو میدان محشر بنا دے، اور اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ میدان محشر کہاں ہے۔ اس بارے میں غور طلب مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ وہ کتنا بے بسی کا وقت ہوگا جس وقت اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور کتنا بے بسی کا وقت ہوگا جب سارے لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، اور نفسا نفسی کے عالم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ کل روز قیامت کا دن ایسا ہوگا، اتنا بے ہوشی والا ہوگا، اتنا دردناک ہوگا، اتنا ڈرونا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں قبر سے سارے اٹھنے والے میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوگا، ان کا سطر نظر آتا ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس سوال کو لے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی میدان محشر میں عورتیں مردیں سارے مل کر رہیں گے، اللہ کے نبی کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر عیب نہیں ہوگا؟ کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم محسوس نہیں ہوگی؟ کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر مذاق نہیں اڑائیں گے؟ کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ لوگ گھنونا پن محسوس نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन जवाब क्या था? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए आयशा, कल क़यामत का दिन ऐसा होगा, इतना खतरनाक होगा कि बाजू वाला देखेगा कि बाजू वाला नंगा है, एक मर्द देखेगा कि बाजू वाली औरत नंगी है, एक औरत देखेगी कि बाजू वाला मर्द नंगा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जहन के अंदर ये होगा कि हमारा क्या होने वाला है, हमारा क्या होने वाला है, कि इंसान अपने फिक्र में रहेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा, अरे आदम जाओ, तुम्हारी औलाद में जितने भी हैं उनमें से हर 100 में से एक को जन्नत में ले जाने का तुमसे वादा किया गया है, जाओ तुम एक को जो है जन्नत में ले जाओ। अल्लाहु अकबर। ये चीज़ वहाँ पर नज़र आएगी, देखेंगे हर कोई 100 में से एक, तो बिल्कुल पता चलेगा कि हम जन्नत में जाने वाले नहीं हैं। वो बात अलग है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से बहुत सारे तौहीद पर जो गुनाह कबीरा सगीरा किए होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको रहम करके जन्नत में डालेगा, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि इतना नफ्सा नफसी का आलम होगा जिस वक्त जिस क़यामत से मैं और आप गाफिल हैं। यकीनन आएगा कि एक दिन जब महशर बपा होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अबस के अंदर फरमाया, फ़इज़ा जाअतिस्साक़ा यौम यफ़िर्रुल मर'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिक़तुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। सूरह हक़्क़ा की आखिरी की 6-7 आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा नक्शा खींच दिया कि कितना बेबसी का वक्त होगा। आज दुनिया के अंदर एक माँ बाप अपने बच्चे को जब पैदा होने की बारी आती है, अपनी सारी बाप अपनी दौलत कुर्बान करने के लिए तैयार है। माँ अपने शौहर को नसीहत करते हुए कहती है, अभी जो मेरे पेट में बच्चा है, जब इसकी डिलीवरी का वक्त आ जाए, ये बाहर आने का वक्त हो जाए, डॉक्टर अगर कहे कि बच्चे को मरना होगा या तो माँ को मरना होगा, बीबी अपने शौहर को नसीहत करते हुए कहते हैं, ऐ मेरे सरताज, मुझे कुछ हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी जान चले जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। माँ बाप अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया कुर्बान कर देते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन क़यामत का दिन इतना बेबस हो जाएगा कि एक अपने मासूम बच्चे को माँ बिलखता हुआ देखकर वहां से भागने की कोशिश करेगी। एक भाई के लिए अगर दुनिया के अंदर कोई भाई अपने भाई को तकलीफ देता है, उसकी गीरत जाग जाती है, उसके लिए जान देने के लिए कुर्बान होता है। कल रोज़े क़यामत का दिन होगा, अपने भाई को देखेगा, वहां से भागने की कोशिश करेगा। अल्लाह अकबर। भाई का रिश्ता अलग, माँ बाप का रिश्ता अलग, मियाँ बीवी का रिश्ता जो कुरान मजीद के अंदर बड़ी अजमत वाला रिश्ता कहा गया। और दुनिया के अंदर देखते हैं, अल्लाह अकबर, एक कुछ नौजवान अंधे होते हैं जो अपने माँ बाप के अपने बीवी के खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने बीवी के खातिर अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, अपनी बीवी के खातिर सारी दुनिया, और अपनी बीवी के खातिर ही इंसान हलाल और हराम की तमीज़ को भूल जाता है। दुनिया के अंदर ये मामला होता है। अल्लाह अकबर। कल रोज़े क़यामत का दिन ऐसा होगा, क़यामत की हौलनाकी इतनी होगी कि एक शोहर अपनी बीवी को देखेगा, एक बीवी अपने शोहर को देखेगी, लेकिन पहचानने से इनकार कर देगी। किस वजह से? सिर्फ वजह यही होगी कि वो कहीं मेरी नेकियां ना मांग ले, कहीं मेरी नेकियां ना मांग ले, क्योंकि हर इंसान परेशान हाल नजर आएगा। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक मरतबा कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा देखती हैं कि यहाँ पर जहन्नम का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र है। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रोती रहती हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ऐ आयशा, रोने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। कुर्बान जारी हो। सवाल कैसा था? पूछा कि ऐ आयशा, तू क्यों रो रही है? तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, अल्लाह के नबी, मैंने अभी जहन्नम के बारे में सोचा, मैंने अभी जहन्नम के तज़किरे के बारे में देखा, मैंने अभी क़यामत की हौलनाकियों के बारे में देखा, मेरे होश ना रहे, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए।
اے میرے سرتاج، آپ کائنات کے سرتاج ہیں، آپ کائنات کے سردار ہیں، آپ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہیں، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اے میرے سرتاج، کل روز قیامت کے دن کم سے کم آپ ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں، یعنی کہ آپ میرے بارے میں تو سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، دنیا کے اندر جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے ساری چیزیں عطا کرنے والا ہوں، تو جو چاہے مانگ لے، میں تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ لیکن اے عائشہ، کل روز قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر بھی تیرا محمد جو دنیا کے اندر ساری چیزیں تجھے فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ محمد بھی تیرے کل روز قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے۔ ذرا سوچے وہ ماحول کیسا ہوگا قیامت کا، جس سے میں اور آپ غفلت برت کر بے حیا والی زندگی، بے نمازی والی زندگی، دغا بازی والی زندگی، چوری والی زندگی، جھوٹی والی زندگی، بے حیا والی، نادانی والی، غفلت والی زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو قیامت کے بارے میں اس کا کوئی یقین نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور روز قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے خوش نظر آئیں گے۔ کل روز قیامت کے دن یہی قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے خوشی کے مارے جھلکتے ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے ذلت و رسوائی کی وجہ سے ٹھپ پڑ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ کے اندر جو ہے تفصیل سے بتایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کل روز قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اللہ رب العالمین نے نقشہ بھی کتنے بہترین انداز میں کیا، کہا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ انسان کل روز قیامت کے دن جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے، وہ انسان کہے گا، یہ دیکھو، خوشی کے مالے چلائے گا، ہائے یہ میرا نام اعمال ہے، دکھائے گا دوسروں کو، دوسرا نہیں دیکھنا چاہتا، بازو بازو جائے گا، اپنے نام اعمال جو کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے دیا ہوگا اس کو دکھائے گا، اے دیکھ میرا نام اعمال۔ خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی، کوئی خوشی کی انتہا نہ ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے بچے سامنے نظر آئیں گے، چھوٹے بچوں سے کہے گا، اے دیکھو میرا نام اعمال ہے، اللہ رب العالمین نے میرے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، اور کہے گا مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن میں نے دنیا کے اندر اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز میں حاضر ہوا کرتا تھا، میں حلال کے چکر میں جو ہے میں نے دنیا نہ بسائی، میں نے حرام کو چھوڑ دیا تھا، میں نے سود کا پیسہ کبھی نہیں کھایا، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، مجھے معلوم تھا انی ظننت انی ملاق حسابیہ کہ میں اپنے نام اعمال سے ملاقات کروں گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، بے شک میں اپنے نام اعمال سے راضی ہوں۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا، جا یہ جنت تیرے لیے ہے، جا تیرے لیے جنت ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو چاہے کھا، جو چاہے پی لے۔ اللہ اکبر۔ جنت کا ماحول کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے حوروں کا وعدہ کرتا ہے، وحور عین، ایسے حوریں جو جنت کے اندر نہ اسے دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے حوریں وہاں پر ہے جسے کوئی دنیا کی ہاتھوں نے چھوا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے حوریں ہیں جن کا تصور کرنا تمہارے ذہنوں کے اندر بھی نہیں ہے، اتنی خوبصورتی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو دنیا کے اندر بے حیائی سے بچ جاتا ہے، زنا سے بچ جاتا ہے، بدکاری سے بچ جاتا ہے، اللہ سے ڈر کر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان اپنے نفسوں پر قابو کرتا ہے، جو اپنے نفسوں کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفسوں کا غلام نہیں بنتا، اپنے نفسوں کی غلامی میں آ کر بے حیائی نہیں کرتا، انسان گناہ کبیرہ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو انسان اپنے نفسوں پر قابو کر لے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفسوں پر قابو کر لے، اور اللہ رب العالمین کا ڈر جس کی دل کے اندر آ جائے، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا جنت کے اندر، میٹھا شراب، میٹھا دودھ، ایسی چیزیں جس کا انسان کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد فرمایا یہ تو جنتی جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے، اور اس کے عوض، اس کے اپوزٹ
جو انسان دنیا کے اندر غفلت کی زندگی، بے نمازی والی زندگی، سود کھاتا ہوا، سود کھلاتا ہوا، تجارت میں دھوکہ دیتا ہوا، ایک دوسرے کی پراپرٹی ہڑپ کرتا ہوا، ایک دوسرے کو دغا بازی کرتا ہوا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھتا ہوا، ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہوگا، بے نمازی ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ بے حسن سلوک کیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا یا پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا یہ کون سی کتاب ہے؟ وہاں پر سیدھے ہاتھ میں ملنے پر بچوں کو بتا رہے تھے کہ میرا نام اعمال دیکھو، لیکن یہاں پر گناہگار انسان کو، گناہگار بندے کو جس کے نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یہ کون سی کتاب ہے، میں نہیں جانتا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، یہ کیا حساب ہے میں نہیں جانتا، ما ادری ما حسابیہ، یا لیتہا کانت الخاضیہ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ زرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ کہے گا یہ تیرا ہی نام اعمال ہے، یہ تیرے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تو نے جو کیا تھا، تو دنیا والوں کے سامنے بڑا حسین بن کر گھومتا تھا، تو دنیا والوں کے سامنے بڑا نیک بن کر گزارا کرتا تھا اپنی زندگی، تجھے تو لوگ علامہ کہتے تھے، تجھے تو لوگ متقی کہا کرتے تھے، تجھے تو لوگ پرہیزگار کیا کرتے تھے، لیکن تیرے کرتوتیں ایسی ہے کہ تو اب تیرے کام سے تو بھاگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو جکڑو۔ جب انسان کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، کاش کہ میرا مال کام آ جاتا، ہلک عنی سلطانیہ، کاش کہ میری سلطنت کام آ جاتی۔ انسان یہی غفلت کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو کالے کرتوتے کرتے ہیں اس کا کسی کو کوئی خبر نہیں۔ ذرا سوچے، اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کل روز قیامت کا دن ہوگا کہ انسان تو انسان بے جا، کہ انسان کے ہاتھ گواہی دینے لگ جائیں گے۔ یوم تکلمون ایدیہم، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، اس کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، اور یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ انسان ذرا سوچے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو تکلیف دیا ہے، اور قیامت کی ہولناکیاں اتنی بے بسی والی ہوں گی، اتنی بے بسی والی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل روز قیامت کے دن اللہ اکبر، جو انسان دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، انسان گرمی میں دہک جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے، لیکن کل روز قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے بالکل سورج کو انسان کے قریب کر دے گا، اتنا قریب کر دے گا، بعض روایت میں آتا ہے کہ 1 میل کی دوری پر، اور انسان پسینے میں اتنا ملوث ہو جائے گا، بعض روایت میں آتا ہے کہ پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، اپنے گناہوں کے مطابق کوئی کندھوں تک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کبھی اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ گرمی کی شدت اتنی ہوگی کہ انسان پسینے میں ڈوب جائے گا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل روز قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انسان بھاگتا رہے گا، دیکھتا ہے کہیں نہ کہیں سایہ مل جائے، یہ دھوپ سے میں تھک چکا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کا عرش ایک ہوگا جس کے سامنے ہر کسی کو جگہ نہیں ملے گی۔ 7 قسم کے لوگ بتائے گئے، امام عادل، جو بادشاہ دنیا کے اندر اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، امام عادل، وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی دنیا کے اندر اپنی جوانی مکمل طریقے سے اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، اس ڈر سے یوم تکلمون ایدیہم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، کہ انسان کو ڈر ہو جائے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، جس فون سے میں چیٹنگ کر رہا ہوں، یہ انگلیاں کل روز قیامت کی دن گواہی دے گی، جس آنکھوں سے میں بے حیائی کا ننگا ناچ اپنے موبائل فون کے اندر دیکھ رہا ہوں، کل روز قیامت کی یہ آنکھیں گواہی دیں گے، جہاں پر میں چل کے بے حیائی کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ میں ڈیٹ کرنے کے لیے پارکوں میں جا رہا ہوں، کل روز قیامت کے دن یہ پیریں گواہی دیں گی۔ اللہ اکبر۔ سورہ زلزال کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زلزلہ آ جائے گا دنیا کے اندر، دنیا کی زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا، اور زلزلہ اس قدر آ جائے گا کہ زمین کے اندر جو سونا چھپا ہوا ہے، جو ہیرے جواہرات چھپے ہوئے ہیں، سارے کے سارے باہر اگلنے لگ جائیں گے۔ انسان دیکھے گا لیکن اس کو لینے کی طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ انسان اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ انسان کے کوئی مال کمانے والا نہیں ہے۔ انسان کل روز قیامت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کہے گا زمین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ زمین بھر بھی سونا انسان دے دے تو کل اس کی بخشش نہیں ہوگی جو انسان گنہگار ہوگا۔ اور فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، کہا کہ کل روز قیامت کے دن یہ زمین بھی بولنے لگے گی کہ اللہ یہ نوجوان تھا جو بدکاری کے لیے، جو غیر محرم لڑکیوں کو لے کر جو ہے پارکوں میں ڈیٹ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، یہ زمین گواہی دے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کل روز قیامت کے دن کیا ماحول ہوگا کہ تمہارے ماں باپ رہیں گے، تمہارے دادا دادی سارے لوگ رہیں گے، تم جو چھپا کر گناہ کیے ہوں گے اللہ رب العالمین سارے گناہ سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ انسان کو جو چاہیے کہ انسان جو غفلت والی زندگی گزارتا ہے اس کو اپنی زندگی کو بہتر فرمانا چاہیے۔ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اپنی دنیاوی زندگی جو ہے اللہ رب العالمین کی جو عبادت میں گزارا ہو۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا نوجوان، ایسا آدمی، ایسا مرد جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگاؤ۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے دو لوگ، ایسے دو مرد، ایسے دو عورتیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور آپس میں اللہ کے خاطر دشمنی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج نوجوان اس کا مطلب نکال کر ایک مسلمان لڑکی سے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں ان کو کچھ باتیں حدیث کے سکھا رہا ہوں، میں کچھ باتیں ان کو دین کی سکھا رہا ہوں۔ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ایمانیات سے، اپنے ایمان والے مردوں سے محبت کرے، اپنی خواتین جو ہے ایمان والی عورتوں سے محبت کرے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غیر محرم کے ساتھ محبت کر بیٹھے کہ ایمان کے خاطر، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر دشمنی کیسی ہے؟ ایک انسان ہے، بے نمازی ہے، آپ کا لین دین اس کے ساتھ صحیح چل رہا ہے، وہ آپ کا بڑا قیمتی دوست ہے، لیکن آپ اس سے دوری اختیار کریں گے اس معاملے میں کہ وہ بے نمازی ہے، اس سے کہیں گے تو نمازی والا بن جا، میں تیرے ساتھ وہی دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے خاطر محبت کرنا، اللہ کے خاطر دشمنی کرنا۔ وَتَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَحُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کل روز قیامت کے دن جو ہولناکیاں بتائی گئی ہیں، ایسے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلائے گا۔ وہ نوجوان جس کو دنیا کے اندر وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَحُسْنٍ وَجَمَالٍ، ایسی خوبصورت عورت جو مالدار ہو، حسن و جمال والی ہو اور عزت دار گھرانے والی ہو، اس کو بدکاری کے لیے بلائے، بے حیائی کے لیے بلائے، پارک میں ڈیٹ کرنے کے لیے بلائے، جو ہے سفر کرنے کے لیے بلائے، کئی ہیپی نیو ایئر بنانے کے لیے بلائے، وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے عرش کے نیچے لا کے جگہ دے دے گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَحُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا يَمِينَ وَمَا لَا تُنْفِقَ شِمَالَهُ، اور چھٹا آدمی وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے دن پناہ دے گا۔ وہ ایسا انسان ہے جو اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ و خیرات کیا ہو، سیدھے ہاتھ سے دیا ہو، اور وما تنفق شمالا، اور اس کو دوسرے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ انسان کو صدقہ و خیرات جو چھپا کر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے انسان کو جو ہے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِئًا فَفَضَعَتْ عَيْنَهُ، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ انسان کسی کی تکلیف کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بہا لیتا ہے، انسان کسی کو لاچار و مجبور کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بہا لیتا ہے، لیکن ایسا نوجوان، ایسا آدمی، ایسی عورت جو ففزعت عینا خالیا ففزعت عینا، جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کی دہکتی ہوئے جہنم کی آگ سے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ رب العالمین کی جو ہے وحدانیت سے ڈر کر جو انسان اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے ایسے انسان کو لائے گا اور کہے گا اس عرش کے سائے کے نیچے اس انسان کو جگہ دے دے گا۔ معلوم ہوا انسان کی زندگی کے اندر قیامت کی فکر، قیامت کی ہولناکیوں کو انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل روز قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ ہی تمہاری اولاد کام آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کل روز قیامت کے دن ہوگا، کل نہ ہی تمہارا مال کام آئے گا، نہ ہی تمہاری اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، کل روز قیامت کے دن وہ چیز کام آنے والی ہے جس کا دل انسان کا پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی قیامت کی فکر کرے۔ قیامت کی ہولناکیاں اور بھی ہیں، قیامت کی نشانیاں اور بھی ہیں۔ کل روز قیامت کے دن ایسا انصاف ہونے والا ہے جو دنیا کے اندر کبھی ایسا انصاف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ اور کل روز قیامت کے دن کافر اور مشرکین دیکھیں گے، کافر اور مشرکین دیکھیں گے دنیا کے اندر جو بنا سینگ والی بکری، جو سینگ والی بکری جو ہے بنا سینگ والی بکری کو ماری ہوگی، کل روز قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس بنا سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا اور اس کو کہے گا کہ جو سینگ والی بکری نے جو دنیا کے اندر مارا تھا اس کو انصاف مل جائے۔ دنیا کے اندر کس غفلت کے ساتھ تمہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، کس غفلت کے ساتھ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، کس غفلت کے ساتھ تم نافرمانی کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کل روز قیامت کا انصاف ایسا ہونے والا ہے، تم اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرتے ہو تو اس نیکی کو تم پالو گے، اگر تم ذرہ برابر بھی برائی کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کل روز قیامت کے دن یہ کافر اور مشرکین دیکھیں گے کہ بنا سینگ والی بکری کو سینگ دے کر اللہ رب العالمین انصاف دلا رہا ہے۔ وہ خود کہیں گے ہم وہ انسان تھے جو اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ہم وہ انسان تھے جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بے سلوک کیا کرتے تھے، کیونکہ ماں باپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بڑا مقام و مرتبہ قرآن مجید کے اندر بتایا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نبا کی آخری آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ دیکھیں گے اللہ رب العالمین جب جانوروں کے اندر انصاف ہو جائے گا، کیڑے مکوڑوں کے اندر انصاف ہو جائے گا، اور وہ لوگ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اللہ رب العالمین کہے گا کہ سارے جو بھی مخلوق ہیں، جو کیڑے مکوڑے بکری اونٹ شیر باغ جتنے بھی ہیں، ساروں کو حکم دے گا کونی ترابا، تم مٹی ہو جاؤ، سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے۔ یعنی کہ معلوم ہوا کیڑے مکوڑے جانوروں کے لیے جہنم میں جنت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کونی ترابا، تم مٹی ہو جاؤ، سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے۔ کافر تمنا کریں گے ہم تو وہ تھے، ہم تو وہ تھے، مشرک کہیں گے ہم تو وہ تھے جو پروردگار نے ہمیں پیدا کیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ پر کئی ہمارا سر جو ہے کئی کٹوں پر جھکا دیا ہے۔ وہ سوچیں گے ہمیں جو جس نے پیدا کیا، جس وہ جو کھلاتا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ کر کئی دھاگوں پر کئی کپڑوں پر ہم نے بھروسہ کر لیا، ہمارے پاس تو توحید نہیں ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہمارا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تمہارے لیے مٹی ہونا ناممکن ہے، تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ایسی دہکتی ہوئی جہنم میں جو انسان جب پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب انسان قیامت کی ہولناکیاں جہنم کے عذاب کے بارے میں، جب انسان جہنم کے اندر جل جل کر پیاسا ہو کر چلا چلا کر اس کا گلا سوکھ جائے گا، کہے گا اے اللہ مجھے پانی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اتنا کھولتا ہوا پانی اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ جب وہ برتن اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، وہ پینے کے لیے اپنی گردن جو ہے پانی کے قریب لے جایا جائے گا، ساری کی ساری چمڑی اتر کر اس برتن میں اتر جائے گی۔ اور فیضا جو ہے اللہ رب العالمین کہے گا کہ کھانے کے لیے کچھ، بندہ کہے گا کچھ کھانے کے لیے مجھے دے دو،
تو اللہ رب العالمین زقوم کا پھل جو کانٹے دار ہوگا حلق سے جب اترے گا تو انتڑیوں کے ساتھ باہر آ جائے گا۔ ایسی قیامت، ایسی جہنم کے عذاب میں مرنے سے اچھا ہے دنیا کے اندر کچھ مصیبتوں کو انسان صبر کر لے۔ اور انسان کو چاہیے بے نمازی ہو کر انسان کہاں پر جائے گا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہے، جمعہ کی نماز کی پابندی نہیں ہے۔ انسان کو قیامت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین، آپ کبھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، ہاسپٹل میں جانے کے بعد آپ کے بیڈ کے بازو میں کسی انسان کا پیر سڑا ہوا ہے، اس کے پیر سے پیپ نکلتا ہوا آپ دیکھتے ہیں تو گھن محسوس کرتے ہیں، اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین کہتا ہے جہنمیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پیپ تیار کر کے رکھا ہے جو جل جل کر انہی کا پیپ ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ قیامت کی فکر کر لے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں فکر کر لے، اور جہنم کے بارے میں سوچے کہ اگر ہم بے نمازی ہو کر مر جائیں گے، ہم بنا توحید کے مر جائیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے مر جائیں گے، بے حیائی کا ننگا ناچ کرتے ہوئے مر جائیں گے، تو میں اور آپ اللہ رب العالمین کو کیا جواب دے سکیں گے؟ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے، جہنم کے بارے میں سوچیں، اور اپنی زندگی کو، وہ عقل مند انسان وہ ہے جو اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود اپنی زندگی کو سدھارنے کے بارے میں کوشش کرے گا۔ سدھاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ رب العالمین موت کی سختیوں سے بچائے، اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو ہم ایسے کام کر گزرے جو بنا حساب و کتاب کی جنت مل جائے۔ اللہ رب العالمین، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، نادانی میں، جان بوجھ کر، انجانے میں، اکیلے میں، سارے لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین ہم نے برائی کی ہے۔ اے اللہ، کل روز قیامت کے دن ہم سے اس گناہوں کا حساب نہ لیا، اے اللہ ہمارے اس گناہوں کا حساب نہ لے، کیونکہ اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں، یہ اللہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی عذاب سے دوچار ہو سکیں۔ یہ اللہ کل روز قیامت کے دن ہمیں ایمان کے خاطر، توحید کے خاطر اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں داخلہ دلا دے۔ اے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، ہم جانتے ہیں بے نمازی ہیں، اللہ رب العالمین نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، جمعہ میں جلدی آنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین سود کے کاروبار سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت توحید کی دولت، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری، سب سے بری بیماری شرک کی بیماری، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔